سورہ مبارکہ مجادلہ کی یہ آیہ کریمہ کو میں نے عنوان گفتگو قرار دیا، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں دو قسم کے لوگوں کے درجے خود بلند کرتا ہوں، ایک اس کا درجہ بلند کرتا ہوں جو صاحب ایمان ہوتا ہے، اور دوسرا اس کا درجہ بلند کرتا ہوں جو صاحب علم ہوتا ہے۔ گھبراتے نہیں ہوئے بیٹھے تھے میرے دوست اور بزرگوں، علم معیار انسانیت ہے۔ اور آپ دیکھیے جب اللہ نے حضرت آدم صفی اللہ کو خلیفہ بنانے کا اعلان فرمایا تو فرشتے سب سے پہلے آگے آئے تھے، اور فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ میرے اللہ اس کو کیوں تو خلیفہ بناتا ہے، اس کی نسل نے تو خون ریزی کرنی ہے، قتل و غارت گری کرنی ہے، لوگوں کو مارنا دھاڑنا ہے، ہمیں بنا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں اور تیری تقدیس بھی بیان کرتے ہیں۔ تو خدا نے کہا تھا پھر مسئلہ نہیں ہے، آؤ مقابلہ کر لو، اور مقابلہ وہاں ڈنڈے اور کشتی کا مقابلہ نہیں تھا، وہاں علم کا مقابلہ تھا۔ پھر اللہ نے فرشتے اور آدم کے درمیان مقابلہ رکھا، چند نام تھے جو اللہ نے آدم کے سامنے بھی رکھے اور ملائکہ کے سامنے بھی رکھے، اور پھر وہ نام رکھ کے کہا تطبیق کرتے جاؤ۔ آدم تطبیق کرنے میں کامیاب ہو گئے، ملائکہ تطبیق نہ کر سکے تو فوراً رب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک ہے تیری ذات، ہمیں وہی پتا ہے جو تو نے ہمیں تعلیم فرمایا۔ اور اتنے بھی بیٹھے بھائی میرے دوستوں، یاد رکھیے گا انسانی اقوام میں جتنی بھی قومیں ہیں، قوموں کے عروج اور زوال کی داستانیں اگر آپ پڑھیں تو ترقی کا معیار 1400 سال بلکہ ہزاروں سال سے علم رہا ہے، اور اگر معیار ترقی علم نہ ہوتا تو میرے آقا نہ فرماتے العلم حیات والجہل ممات، علم زندگی ہے اور جہالت موت۔ بڑے خوبصورت، جو نے گھبرائے تو نہیں بیٹھے بھائی، قیمت الناس اکثر العلم، فرمایا انسان کی عزت دیکھنا چاہتے ہو، انسان کا معیار دیکھنا چاہتے ہو، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، خدا اور رسول کی نگاہ میں، قرآن اور اہل بیت کی نگاہ میں انسان کا معیار کیا ہے؟ فرمایا عزت کا معیار کل بھی علم تھا اور آج بھی ہے۔ عزت قیمت کا آپ کے سامنے بہت سے نام موجود ہیں، ابو ذر کسی صاحب جداد شخص کا نام نہیں ہے، میسم نمار کسی لین لاڈ کا نام نہیں ہے، کھجوروں کا ٹوکرا رکھ کے کھجورے بیچنے والا، قمیل کسی بڑے گھر کے چشم و چراغ کا نام نہیں ہے، لیکن آج ابو ذر بھی زندہ ہے، میسم بھی زندہ ہے، قمیل بھی زندہ ہے، جسم چلے گئے ہیں، نام زندہ ہے۔ اور جانتے ہو زندگی کا سبب کیا ہے؟ اس زندگی کا سبب یہ ہے کہ علی انہیں علم دیتا رہا، یہ امانت کے ساتھ علی سے علم لیتے رہے۔ اور آج جتنی خرابیاں معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، چاہے وہ مذہبی خرابی ہو، چاہے وہ عقیدتی خرابی ہو، چاہے وہ معاشرتی خرابی ہو، چاہے وہ معاشی خرابی ہو، ان سب کا سبب یہ ہے کہ زمانہ علم سے دور ہے۔ علم اخلاق سکھاتا ہے، علم کردار سکھاتا ہے، علم بندگی کا راز بتاتا ہے، علم عاجزی سکھاتا ہے، علم حسن سلوک سکھاتا ہے، علم حسن معاشرہ سکھاتا ہے، علم احترام انسانیت سکھاتا ہے، علم احترام آدمیت سکھاتا ہے۔ اگر علم کا اتنا معیار نہ ہوتا تو میرے آقا علی سے کسی نے پوچھا تھا مولا ما حیات الناس، یہ فرمائیے لوگوں کی زندگی کا راز کیا ہے؟ فرمایا حیات الناس علم، لوگ زندہ تب ہوں گے جب علم کے ان کے پاس آ جائے گا۔ مولا لوگوں کی زندگی تو علم سے جڑی ہوئی، توجہ چاہتا ہوں، لوگوں کی زندگی تو علم سے جڑی ہوئی ہے، ذرا یہ فرمائیے علم کیسے زندہ ہوگا؟ میرے امام نے مسکرا کر کہا یاد رکھنا لوگ زندہ ہوں گے جب علم ہوگا، علم زندہ ہوگا جب ہم آل محمد سے وابستہ ہو جائیں۔ علم ہماری میراث ہے، گھبراہ تو نہیں کہ میری بات امیر المومنین کے لائق شخص ہے، اور آج آپ کے ائمہ کی کتابوں پر غیر مسلم ریسرچ کر رہے ہیں، حیرانی کی بات نہیں ہے۔ ائمہ کی ممبر سے نہج البلاغہ بیان نہ ہو، ائمہ کے ممبر سے صحیفہ سجادیہ بیان نہ ہو، اور کافر امام کی کتاب پہ ریسرچ کرے، میرا خیال ہے تو تھکے بیٹھے
یہ مقام موت ہے، مقام حیف ہے، اپنے چھوڑ چکے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، لوگ کہتے ہیں مسائل پیدا ہو گئے، اختلاف ہو گئے۔ اختلاف اس لیے نہیں ہوئے کہ کسی نے اختلاف ڈالا ہے، اختلاف اس لیے ہوا ہے کہ علوم آل محمد ہم تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ اور میرے چوتھے امام نے فرمایا تھا فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ کَلَامِنَا، اگر لوگ ہم آل محمد کے کلام کے حسن کو سمجھ جاتے، ممکن نہیں تھا کہ لوگ آل محمد کے گھر کی اتباع نہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید ہم ناکام ہیں اس حوالے سے کہ ہم نے ان ممبروں سے وہ علم نہیں دیا۔ سارا دن مجلس ہوتی ہے، ایک حدیث نہیں پڑھی جاتی۔ سارا دن مجلس ہوتی ہے، قرآن کی 4 آیتیں نہیں پڑھی جاتی کہ شیعوں کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ راستی کہہ رہے ہیں کیا ہمارا حدیث پیغمبر سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ گھنٹہ کھڑا ہو کر میں باب دادے نانی کی کہانیاں سناتا رہوں وہ زیادہ فائدہ مند ہے، یہ جعفر صادق کا فرمان سنو وہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ یاد رکھیے گا میرے بھائی اور دوستوں، ان خولوں سے نکلیے۔ آپ اپنی نسل کو بھی یرغمال بنا رہے ہیں۔ علی جیسا امام جس کی شدت سے یہ خواہش تھی کہ میرے شیعہ تک میرے علم کا خزانہ پہنچ جائے، کل سمجھیں دے بیٹھے جو کوئی نہ بیٹھے، شدت سے خواہش تھی کہ میرے شیعوں تک ہمارے گھر کے علم کا خزانہ پہنچ جائے۔ آپ جانتے ہیں دنیا نے بڑی پابندی لگائی آل بیت پر۔ ہمارے یہاں پڑھ دیا جاتا ہے نا کہ واقعہ کربلا کے بعد جب آل رسول کا قافلہ شام سے لوٹا تو وہ فتح یاب ہو کے لوٹا۔ فتح یاب ضرور ہوا لیکن تکلیفیں کم نہیں ہوئی۔ اس گل میں ذرا سمجھ رہے ہیں، سب سے بڑی تکلیف سید سجاد کے لیے یہی تھی، جسم آزاد ہو گیا تھا، نانے اور بابے کا علم پھیلانے پر پابندی تھی، 2 یا 2 سے زیادہ بندوں کے درمیان بیٹھ کر امام سجاد کو بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ 2 یا 2 سے زیادہ بندوں کے درمیان بیٹھ کر مولا سجاد کو گفتگو کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ کیا امام چپ ہو کے بیٹھ گئے؟ آپ کے ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے؟ نہیں۔ مختلف علاقوں سے آپ کے امام نے غلام خریدے، مصر سے، خراسان سے، لبنان سے، عراق سے غلام خرید کے لاتے، اس لیے کہ غلام رکھنے پر پابندی نہ تھی، آزاد بندوں کے ساتھ بات کرنے پر پابندی تھی۔ آپ کے امام کی حکمت عملی کیا ہے جس امام کے بارے میں فقط یہ کہہ کے ہم جان چھڑا دیتے ہیں کہ 40 سال تک خون روتا رہا؟ آؤ خون رونے والے امام کا کارنامہ تو دیکھنا، خراسان، لبنان، مصر، عراق سے غلاموں کو خرید کر لاتے اور کہتے او میرے غلاموں، تمہارا کام کھیتی باڑی کرنا نہیں ہے، تمہارا کام باغبانی کرنا نہیں ہے، تمہارا کام حیوانوں کی حفاظت کرنا نہیں ہے، مولا ہمارا کام کیا ہے؟ فرمایا صفیں بچھی ہوئی ہیں، ان پہ بیٹھ جاؤ، زین العابدین تمہیں اپنے نانے اور بابے کا علم سکھاتا ہے، یہ علم سیکھتے چلے جاؤ۔ پورا سال توجہ امام ان کو اپنے خاندان کا علم دیتے، جب عید کا چاند نمودار ہوتا فرماتے جاؤ آج تم کو سید سجاد راہ خدا میں آزاد کرتا ہے، اپنے اپنے علاقوں میں چلے جاؤ۔ مولا وہاں جا کر کیا کرے؟ کہا جاؤ جو میں نے سکھایا ہے اسے اپنے اپنے علاقوں میں پھیلا دو تاکہ دنیا کو خبر ہو حسینیت کیا ہے، یزیدیت کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک ایسی صلوات پڑھیں تاکہ مجھے محسوس ہو کہ آپ کو باتیں پسند آ رہی ہیں، بلند تر صلوات پڑھیں۔ یہ آپ کے ائمہ کا کارنامہ۔ اور جب امام صادق نے اسلامی یونیورسٹی بنائی، یہ دیکھیے ہمارے ممبروں پہ یہ بیان نہیں ہوتا ہے، اسلام کی پہلی یونیورسٹی دور پیغمبر میں نہیں بنی، میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا، عالم اسلام کی پہلی یونیورسٹی۔ ہمارے اہل سنت بھائیوں کے
سب سے زیادہ پاکستان میں جس امام کے مقلد ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے، شاید جن کا نام بھی بہت ساروں کو یاد نہیں ہے۔ ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے، نام ہے نعمان بن ثابت۔ اور جانتے ہیں یہ کون تھے؟ جعفر صادق یونیورسٹی نہ بناتے تو نعمان بن ثابت بھی امام نہ بنتا۔ یعنی امام اعظم بھی اگر دنیا کا تیار ہوا ہے تو جعفر صادق کی یونیورسٹی میں تیار ہوا ہے۔ گھبرائے کنے میں بیٹھے تھے، اور یہ کمال ہے آپ کے جب امام محمد باقر علیہ السلام نے، اور دیکھیے کتنا خوبصورت سما تھا، بنو عباس اور بنو امیہ حکومت کے لالچ میں تلواریں تانے ہوئے ایک دوسرے کی خون کی ندیاں بہا رہے تھے، محمد باقر اور جعفر صادق اپنے نانے کا دین پھیلا رہے تھے اور زمانے والوں کو بتا رہے تھے تخت کے لیے لڑنا اسلام نہیں ہے، محمد کے دین کو پھیلانا یہ عین اسلام ہے۔ پہلے اسلام کی گھبراہٹ نہیں ہے میری بات، کس نے بنائی ہے؟ امام جعفر صادق۔ اور آپ حیران ہوں گے، اگر آپ تھکے نہیں بیٹھے تو میں تھوڑی ہسٹری سنا دوں آپ کو، سارے سننے کے لیے آمادے ہیں۔ امام کی یونیورسٹی کی ہسٹری کیا ہے؟ 4000 شاگردوں کی ایک کلاس، 4000 شاگردوں کی ایک کلاس امام کی یونیورسٹی میں لگتی تھی، 4000 شاگردوں کی ایک کلاس، اور جس یونیورسٹی کی عظمت یہ ہے، ریاض الجنہ میں، روضۃ من ریاض الجنہ، امام نے جو اسلامی یونیورسٹی بنائی ہے وہ ریاض الجنہ میں بنائی ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا۔ گھبرائے بیٹھے میرا خیال ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ جہاں حاجی سے بند کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھنے کو سعادت سمجھتے ہیں، وہاں پر آپ کے امام نے اسلامی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی ہے۔ 4000 شاگرد پڑھنے آتے ہیں، اور آج غیر مسلم ریسرچ کر رہا ہے میرے آقا امام صادق پہ۔ شیعوں سے پوچھو کہ امام کیا ہے تو فرماتے ہیں وہ امام جس کی کنڈوں کی نیاز پڑتی ہے، اس سے آگے تعارف نہیں ہے ہمارے پاس۔ غیر مسلم کتاب لکھتے ہیں، دنیا کے 25 سکالر اکٹھے ہوئے جن میں 23 غیر مسلم ہیں اور 2 مسلمان ہیں، اور وہ میرے امام صادق کی زندگی پہ کتاب لکھ کے کہتے ہیں خوش نصیب ہے وہ قوم جس کو اللہ نے جعفر صادق جیسا امام عطا کیا۔ عام شخصیت، خوش نصیب ہے وہ قوم جس کو اللہ نے جعفر صادق جیسا، میری طرف توجہ رکھیے گا بھائی، بندے آتے رہیں گے، خوش نصیب ہے اور خوش بخت ہے وہ قوم جس کو اللہ نے جعفر صادق جیسا امام عطا کیا۔ عام امام نے 4000، آج بھی ماشاءاللہ یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہوئے نوجوان بیٹھے ہوئے، آج بھی دنیا کا جو ایجوکیشن میتھڈ ہے، تعلیمی نظام جو دنیا کا ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ ایک استاد زیادہ سے زیادہ 30 بچوں کو پڑھا سکتا ہے، جب 30 بچوں سے اوپر جائے تو نیا سیکشن بناؤ۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے، نیا سیکشن بناؤ، 30 کے بعد 50-60 تک پھر ایک اور نیا سیکشن بناؤ۔ یہ کمال ہے امام صادق کا کہ 4000 شاگرد سامنے بیٹھے ہوتے، اور اگر آپ جھاگ رہے ہیں تو اگلا جملہ سنیے گا، 4000 شاگرد سامنے ہوتے، موضوع علم بھی الگ ہوتا، زبانیں بھی الگ ہوتی، کسی کی عبرانی، لاطینی، فرانسیسی، ہندو، پرشین، موضوع علم الگ، کوئی آیت پہ، کوئی الجبرے پہ، کوئی فزکس پہ، کوئی بایو پہ، کوئی کیمسٹری پہ، کوئی کلیات پہ، کوئی سائنس پہ، کوئی زمین پہ، کوئی جانوروں پہ، کوئی درختوں پہ، کوئی انسانوں پہ، بحث کے موضوع الگ ہوتے، زبانیں الگ ہوتی، پڑھانے والا اکیلا امام صادق ہوتا، صبح کی نماز پڑھ کے نانے کے منبر پہ بیٹھ جاتے، اور لطف یہ تھا کہ پڑھانے والے کے ہاتھ میں کوئی کتاب بھی نہ ہوتی، ہر شاگرد اپنی جگہ پہ کھڑا ہوتا، اپنی زبان میں سوال کرتا، علی کا بیٹا اسی کی زبان میں جواب عطا فرما دیتا۔ گھبرا تو نہیں ہے میری بات۔ اب امام صادق کے شیعہ کو نہج البلاغہ پڑھنا نہ آتی ہو، قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، فقہ آل محمد سے آگاہ نہ ہو، تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے، یہ حسین زندہ باد کہنے کا مقام نہیں ہے۔
اس زبان سے حسین زندہ باد اچھا نہیں لگتا ہے جو حسین کے بیٹے جعفر صادق کی فکر نہیں جانتا. گھبرا تو نہیں کہ میری بات پہلی یونیورسٹی امام نے بنائی ریاض الجنہ میں, دوسری یونیورسٹی میرے امام نے بنائی مسجد کوفہ میں جس کے اندر 900 کلاس لگتی تھی. 900 کلاس بولو بھائی, گل سمجھیں دے بیٹھے تو تھوڑا لگاؤ میرے میں کتنے 100 کلاس, 900 کلاس. اب خود عقل مند بندے بیٹھے ہو غور کرنا, جہاں 900 کلاس ہو وہاں استاد کتنے چاہیے؟ اگر ایک کلاس کو ایک استاد دے تو 900 تو کم از کم چاہیے. گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے. کلاس 900 ہے تو استاد کتنا چاہیے؟ 900 چاہیے. تو میرے بھائیوں, عظمت امام صادق پر اس سے بڑا جملہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہوں. میرے امام جب 900 کلاسیں لگتی تھی امام کی یونیورسٹی میں تو کمال یہ تھا اس یونیورسٹی کا کہ 900 کا 900 استاد جب پڑھانے بیٹھتا پہلا جملہ یہ کہتا, او میرے شاگردو جو تمہیں پڑھانے لگا ہوں یہ میرا کلام نہیں, سمیت عن جعفر ابن محمد, یہ میں نے محمد باقر کے بیٹے جعفر صادق سے سنا ہے جو تمہیں پڑھانے چلا.